السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے ربا یعنی سود۔ سود کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے تیسرا سپارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 275 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے یا محشر کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح، اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر مس کر کے اس کو خبتی کر دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ یعنی سود کھانے والے قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے وہ پاگل ہیں، شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ بھائی یہ جو سودی کاروبار ہے یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے نا، جس طرح انسان چیزیں بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو پیسے کا لین دین جو ہے یہ بھی گویا سود جو ہے یہ بھی بیع ہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع یعنی چیزوں کا خریدنا فروخت کرنا اس کو حلال کیا ہے، اور وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، اب جو شخص سودی کاروبار کر رہا ہے اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور نصیحت کرتے ہوئے وہ اس سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، جو اس سے پہلے وہ کھا چکا وہ اس کے لیے حلال ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور اس کے باوجود کہ اس کو سود کی سمجھ آ گئی ہے، اس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ چکا ہے، اس نے سن لیا ہے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا اور اسی پر مصر رہتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس کے اندر، جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ میرے بھائیو، سود کے متعلق بہت سی آیات قرآن کریم کے اندر آئی ہیں،
اور سب سے آخر میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ سودی کاروبار ہے۔ اصل میں سودی کاروبار کا فلسفہ یہ ہے، انسان ایک تو جو اپنی ذات کے اندر محصور ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی ہمدردیاں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک فساد بن کر ابھرتا ہے، اور وہ فساد مالی فساد ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کے اندر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سود بھی ادا کرنا ہو، دکان کا کرایہ بھی ادا کرنا ہو، اپنا پیٹ بھی پالنا ہو، تو ظاہر ہے مہنگائی کی جائے گی۔ آج جو دنیا کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے پیچھے یہی سود کار فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس بات سے خبردار کر دیا ہے۔ اب سود کی دو قسمیں ہیں، ایک سود جو ہے الربا الفضل، اور دوسرا سود النسیہ۔ سود کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے لگا ہوں وہ ہے ربا الفضل۔ یہ ربا الفضل کیا ہے؟ یہ 6 چیزوں کا آپس کے اندر کم و بیشی سے تبادلہ کرنا۔ تھوڑی گندم دے کر زیادہ لینا، تھوڑی کھجور لے کر زیادہ لینا، تھوڑا جو لے کر زیادہ لینے، اور اسی طرح سونا، چاندی اور نمک، یہ 6 چیزیں ہیں، گندم، جو، کھجور، سونا، چاندی اور نمک۔ ان چیزوں میں جب لین دین ہو، اور لین دین کمی بیشی سے ہو، کہ ایک شخص 1 کلو لے رہا ہے، 1.5 کلو دے رہا ہے، ایک شخص 1 کلو دے رہا ہے، 1.25 کلو لے رہا ہے، تو یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ایک تو چیز ادنا اور اعلیٰ کا تبادلہ ہو رہا ہے، ظاہر بات یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اس کا لین دین کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز کمزور ہے، ادنا ہے، اس کی بھی قیمت مقرر کی جائے، اور جو اعلیٰ ہے، اچھی ہے، اس کی بھی قیمت مقرر کی جائے، اور درمیان میں جتنا فرق بنتا ہے وہ فرق ادا کر دیا جائے ہر چیز کے ساتھ۔ اب سونا جو ہے، ایک ملاوٹ والا سونا ہوتا ہے، ایک تیزابی سونا ہوتا ہے، اور ایک 24 کیرات ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص سونے کا آپس میں لین دین کرے گا، ایک مجبور شخص کے سے جو ہے وہ سونا لے گا، وہ 24 کیرات لے گا، اور اس کو کھوٹ والا سونا دے گا یا تیزابی سونا دے گا، برابر برابر، تو ظاہر ہے اس بھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کھوٹ والے سونے کو کھڑا کر کے تیزابی کی قیمت الگ کر دی جائے، اور 12 کیرات کی قیمت الگ کر دی جائے۔ جس طرح آج بازار کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تیزابی سونا کی قیمت کچھ کم ہوتی ہے، 12 کیرات جو بالکل خالص سونا ہوتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو ملاوٹ والا سونا ہوتا ہے اس کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا جو لین دین ہے، یہ چیزوں کا لین دین نہیں ہونا چاہیے کمی بیشی کے ساتھ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر کمی بیشی کے ساتھ لین دین کرنا ہو، اگر گندم ایک خراب ہے اور ایک اچھی ہے، تو ان دونوں کی قیمت مقرر کر دی جائے اور قیمت کا تبادلہ کیا جائے، یعنی اگر زیادہ ہے تو سو زیادہ لیا جائے، کم ہے تو کم لیا جائے۔ یہ ہوگا ربا الفضل۔ میں آج اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یقین کیجئے ہم نے اور آپ نے کتنے حرام کھانے والوں کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں دنیا سے، اپنے پیچھے حرام مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہی اولاد جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ وہ ان کو اڑا دیتی ہے، اس حرام دولت کو وہ غلط کاموں پر خرچ کرتی ہے، شراب نوشی پر، زنا پر، اور کئی قسم کی اور خرابیوں پر۔ آج ہمارے ہاں دولت کا چکر ایسا بن گیا ہے کہ اکثر ہماری کاروبار جو ہے وہ حرام پر مبنی ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. آج الحمدللہ میرے جیسے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو سود سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ضرور غبار موجود ہوتا ہے. غبار سے تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کو سودی کاروبار سے بچنا چاہیے. یہ لین دین انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے. انسان ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا ہے قبر کے اندر. ہر ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا ہے. میرے بھائیوں، آج میں اور آپ، اگر کوئی شخص ہمارا بھائی اس کاروبار میں ملوث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے. جتنا سود آج تک وہ کھا چکا ہے اللہ اس سے اس کی پکڑ نہیں کرے گا اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اور اگر